میں بات سن رہا ہوں ایک جھٹکا نواز شریف صاحب کو لگا ہے، بہت بڑا جھٹکا ہے. انتخابات سے پہلے ایک بڑا رزلٹ سامنے آ گیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ایک اچھی خبر ہے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے غریبوں کے حوالے سے، اور خاص طور پر خواتین کے حوالے سے. اور ایک معاملہ ہے پاکستان میں نفرت کی سیاست کا، ایک اور جوتا چلا ہے. ماضی میں جوتے چلتے رہے لیکن ایک اور جوتا چلا ہے، وہ بھی چلا ہے لاہور میں. اور پھر میاں نواز شریف صاحب کو ایک جھٹکا تو ملا ہے انتخابی نتائج کے حوالے سے، اور ایک جھٹکا ان کو اور ملا ہے، یعنی ایک چھوٹے صوبے میں جھٹکا، اور پھر جو دوسرا بڑا چھوٹا صوبہ ہے، یعنی دوسرے نمبر کا چھوٹا صوبہ، وہاں پر بھی میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ریزنمنٹ پائی جا رہی ہے، یا وہاں پر نواز شریف کو جو ہے وہ ایک نئی صورتحال کا سامنا ہے. یہ معاملات اور ان میں آغاز جو ہے وہ کر لیتے. اچھی خبر جو ہے پاکستان کے لیے اس سے آغاز کرتے ہیں. ہمیں روزانہ یہ سننے کو ملتا ہے کہ جی سبسڈیز ہم اس لیے ختم کر رہے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ سبسڈیز ختم کر لیں اور بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں. آئی ایم ایف ہمیں کہتا ہے کہ گیس ٹیرف بڑھا دیں. آئی ایم ایف ہمیں کہتا ہے کہ یہ کر دیں. آئی ایم ایف ایسا کچھ نہیں کہتا. آسان ٹارگٹ یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ یہ بجلی کی قیمت بڑھاؤ تو ریونیو بڑھ جائے گا، گیس کی قیمت بڑھاؤ تو ریونیو بڑھ جائے گا. اصل میں آئی ایم ایف محصولات ریونیو بڑھانے کی، آمدن بڑھانے کی پر زور دیتا ہے کہ جی آپ کے اتنے اخراجات ہیں اور اتنا آپ کو خسارہ ہے، تو جو خسارہ ہے یہ آپ اپنی آمدن بڑھا کر پورا کریں. لیکن آمدن ہم نہیں بڑھاتے. آپ کو پتا ہے نا کہ ہماری جو پیداواری تو ملک ہم ہے نہیں، ہم کنزیومر کنٹری ہے، منگا کر کھاتے ہیں. اچھا، دوسرا ہمارا جو ایف پی آر ہے وہ کوئی خود سے اپنے اون پر 7% ٹوٹل ٹیکس جمع کرتا ہے. باقی تو آپ کی تنخواہ سے کٹا، میری آمدن سے کٹا، جی ایس ٹی آ گیا، یا وہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ آتے، اور وہ ایف پی آر اپنے تھدے بنا کے نا کتابوں کی بنا لیتا ہے، اور یہ ہو گیا جی. تو ایسے میں کبھی کبھی کوئی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے تو پھر ہمیں وہ باتیں، وہ پریس کانفرنسز یاد آتی ہے کہ جی دیکھیے مشکل فیصلے ہمیں اس لیے کرنے پڑ رہے ہیں کیونکہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا ہے. اب آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو جاری رکھیں، اس کو وسیع کریں. آئی ایم ایف نے کہا ہے پاکستان کو، ابھی آج کی جو خبر ہے. اور پھر دیگر جو سماجی پروگرام ہیں، یعنی غریبوں کی فلاح کے لیے جو دیگر منصوبے ہیں وہ جاری رکھیں. ہمارے یہاں کیا تاثر دیا جاتا ہے کہ جی آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جی اس طرح نہ کریں، جی تو سبسڈیز ختم کر دے وہ کر دے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دنیا کے بہترین سماجی بھلائی کے پروگراموں میں غربت کے خاتمے کے لیے، یا جو غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بہترین پروگرام ہے. جب یہ شروع ہوا تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام 2010 کے آس پاس کہیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں، بلکہ 2008 سے اس پر کام شروع ہو گیا ہوا تھا، تو اس وقت سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ یار 1000 روپیہ دے کر آپ ایک خاندان کو، لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہیں. تو اس وقت بھی میں کہتا تھا کہ جی ہم بھی کم آمدن والے لوگ ہیں لیکن ہمارا گزارا ہو جاتا ہے. لیکن جو ایک وقت کی روٹی کو ترستے ہیں نا لوگ، اس وقت میں بات کرتا تھا کہ ان کے لیے 1000 میں ان کا 2-4 لوگوں کی فیملی کا آٹا کم از کم آ جائے نا، ان کے پاس روٹی ہو تو روکھی سوکھی وہ کھا لیں گے. تو ایک کم از کم روٹی کھانے کی ٹینشن سے وہ فیملی جو ہے وہ آزاد ہو جاتی ہے. تو ہم کسی اور طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو، اور یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی اصل روح تھی وہ کچھ اور تھی. اس میں وسیلہ حق پروگرام تھا، وسیلہ روزگار پروگرام تھا، اس میں وسیلہ تعلیم پروگرام، اس میں وسیلہ صحت. یہ سارے پروگرام سے جس سے آپ نے صحت کارڈ نکلتے دیکھا، جس سے آپ نے یوتھ کارڈ نکلتے دیکھا، جس سے آپ نے اب وہ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہاری کارڈ بھی دیں گے، مزدور کارڈ بھی دیں گے. تو بہت بڑا پروگرام ہے، اور اس میں شفافیت بھی ہے، کیونکہ یہ پروگرام کا جو خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیسے خواتین کو جاتے ہیں، یہ کسی مرد کو نہیں جاتے. کوئی جا کر کسی، مطلب ہمارے یہاں یہ مسئلے ہوتے ہیں نا کہ میرے پروگرام کو پیسے آئے، بھائی صاحب نے ایک مرغا خرید لیا، جا کے میں اپنا میل کہتے ہیں سندھی میں، کہ جا کر میں لڑاؤں گا مرغا، کسی نے کتا پال لیا، کسی نے کچھ کر دیا. ایسا نہیں. خاتون خانہ جو ہوتی ہے وہ پھر دیکھتی ہے کہ میرے پاس یہ پیسہ تو گھر میں یہ کچن کو کس طرح مینیج کروں اس پیسے سے. تو اس کا سب سے امپورٹنٹ جو چیز تھی وہ یہ تھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی کہ یہ اس کے تحت خاتون امپاورمنٹ جو ہے وہ خواتین کی امپاورمنٹ بڑھنی تھی. اب تو خیر بڑھ گیا ہوا ہے، میرا خیال ہے یہ کافی 1000 سے بڑھ کر میرا خیال 3,500 تک چلا گیا ہوا ہے فی خاندان یا فی عورت جو اس میں رجسٹرڈ ہے. اچھا، دوسری چیز اس کے تحت
बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत तालीम के वसाइल अपना मौके फराहम करना, फिर छोटे छोटे कर्जे, बहुत कुछ है, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम है। लेकिन बाद में सिर्फ ये कर रहा हूँ कि इतना शानदार ये प्रोग्राम है, और इसको 2013 की हुकूमत में भी और 2018 की हुकूमत वालों ने भी आकर इसको रोकने की कोशिश की थी, और इन्होंने मतलब कोशिश बड़ी की गई कि इसमें जो करप्शन पकड़ी जाए। ज़ाहिर है जितने लीकेजेस होते हैं पाकिस्तान के सिस्टम में, उससे कहीं कम लीकेजेस थे और इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड, यानी हर इदारा कहता है, वर्ल्ड बैंक भी कहता है कि ये बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है, इसको जारी रखें, IMF भी कह रहा है कि इसको जारी रखें। तो एक अच्छी खबर है कम से कम हमारे उन लोगों के लिए जो पूरा पुअरेस्ट जिनको कहा जाता है, वो जो है ना इसमें कम से कम जो भी मुल्की हालात हो, मुआशी हालात जो भी हो, IMF की कंडीशन है कि प्रोग्राम जारी रहेगी। और IMF की कंडीशन होती है कि सब्सिडीज खत्म कर लें। अब होता यह है कि जो हमारे अशराफिया है या हमारे जो हुक्मरान है वो ये करते हैं कि अशराफिया को 1500 अरब की सब्सिडी दे देते हैं, जब IMF कहता है कि आप 300 अरब फर्जी बात करो IMF वाली कि 300 अरब आपने अपनी जनरेट करने महसूलात में इजाफा करना है। वो क्या करते हैं कि वो बिजली की कीमत बढ़ा देते हैं, वो क्या करते हैं गैस की कीमत बढ़ा देते हैं। वो 1500 अरब की सब्सिडी सनतकारों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, अपना वो जो ये रियल एस्टेट वालों को वो जारी रहती है, डंडा चलता है गरीबों पर। तो ये प्रोग्राम को जारी रखने का IMF का जो अपना हिदायत है या उनका जो कहा गया है, ज़ाहिर कंडीशन है ना, इसको जारी रखें आप। तो ये खुशाइन चीज़ है। और पीपुल्स पार्टी हुकूमत में आती है, मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आती है, या कोई कोalition गवर्नमेंट बनती है, जो भी है, उनको इस प्रोग्राम को मजीद वसी करना होगा। इसके तहत आहिस्ता आहिस्ता लोग गुर्बत से निकलते हैं। जब गुर्बत से लोग निकलते हैं तो फिर लोग कौमी अपना जो नेशनल वो होता है ना, अपना तामीर और तरक्की कौमी, उसमें फिर हिस्सा डालते हैं। वरना तो अपने आप जूझ रहे होते हैं अपनी रोटी के लिए, कोई कहीं भीख मांग रहा है, कोई कहीं मतलब पड़ा हुआ, तो जाहिर है उस तरह फिर लोग उसमें किरदार अदा नहीं कर सकते। अब मैं आता हूँ दूसरी बातों की तरफ। नफरत की सियासत कोई नई नहीं है पाकिस्तान में, पुरानी है, लेकिन अपने उरूज पर पहुंच गई थी इमरान खान साहब की करतूतों की वजह से, उनकी हरकतों की वजह से। उसमें आपने देखा कि कहीं पहले भी हुआ, लोगों पर जूते चलाए गए। एक बार नवाज शरीफ साहब के ऊपर जूता चला, इसी तरह एहसन इकबाल पर गोली चली, और काफ़ी सारे जो है वो लोग सियासतदान जो है वो इस तरह का शिकार रहे। कल हमजा शहबाज साहब को, वो इलेक्शन कैंपेन में थे, तो उनके ऊपर जूता चलाया गया उनके हल्के में, लाहौर में लगा उनके बाजू को। लेकिन सियासतदानों के अंदर हौसला होता है, हिम्मत होती है, वो भोखला नहीं जाते। वो सूरत हाल ऐसी हो ना कि कोई ऐसा सवाल आ जाए या कोई ऐसी चीज़ आ जाए, भोखला नहीं जाते, वो फिर अपना कंटिन्यू रखते हैं। तो खबरों के मुताबिक हमजा साहब ने अपनी तकरीर जो कर रहे थे वो जारी रखी, लेकिन फिर जो मतवाले थे मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने फड़ लिया, पंजाबी जगह कहते हैं फड़ लिया, पकड़ के फेंटा, और पहनने के बाद फिर उनको एक कमरे में बंद करके फिर कर दिया पुलिस के हवाले, जो साहब थे जूता मारने वाले। ये गलत चीज़ है। तो आपने देखा ना कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो लाहौर में अपना लाहौर हाईकोर्ट बार में खिताब कर रहे थे। वहाँ पीछे खड़े होके इमरान खान साहब के फॉलोअर्स वकील वो नारे लगा रहे थे, वज़ीर आज़म इमरान खान। तो बिलावल भुट्टो ने कहा जी लगाए नारे, कोई मसला नहीं है, मेरा आपके लीडरशिप से इख्तिलाफ जरूर है, लेकिन मैं सियासी कारकुनों का एहतराम करता हूँ, ठीक है जी लगाए नारे। तो शर्मिंदा हो करना, वो खामोश हो गया। तो ये तरीका ठीक नहीं है। इतना जरूर है कि जी आजकल PTI को मतलब भटकने नहीं दिया जा रहा कहीं पर भी, और वो इलेक्शन कैंपेन नहीं कर पा रहे, उनके इलेक्शन दफातर के ऊपर छापे पड़ रहे हैं, वो सारा कुछ, और वो ज़ाहिर है वो ठीक चीज़ नहीं हो रही। मैंने अपने पिछले व्लॉग में हमाद अजहर के वालिद साबिक गवर्नर मियां मोहम्मद अजहर की गिरफ्तारी पर खुलकर बात की है कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप इलेक्शन हो रहे हैं और आप दफ़ा 144 के नाम की आड़ में आप जो है किसी एक पोलिटिकल पार्टी को या एक कैंडिडेट को, चाहे वो आज़ाद है, उसको आप निकल देना, नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। लेकिन हो ये रहा है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि PTI वाले या जो इमरान खान की नफरत की सियासत है उसको जस्टिफिकेशन मिल गई, नहीं। जो कुछ हो रहा है PTI के साथ, इमरान खान के साथ, उनके आज़ाद उम्मीदवारों के साथ, उनके बंधे हुए उम्मीदवारों के साथ जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार इमरान खान साहब है। उन्होंने सिस्टम में जो आहिस्ता आहिस्ता से नफरतें खत्म हो गई थी, हम बात करते हैं तो कुछ दोस्त कहते हैं कि जी आप भूल जाते हैं कि नवाज शरीफ साहब
محترمہ بینظیر بھٹو کے اپنا تصویریں فوٹوشاپ کروا کے، اس وقت کا فوٹوشاپ کچھ اور ہوتا تھا، وہ ہیلی کاپٹر سے پھینکوائی تھی بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کی، بالکل تھا، ایسا ہوا تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ادھر کا پھر سی او ڈی بھی کیا، معافیا بھی مانگی، اور پھر سی او ڈی کے بعد 18ویں ترمیم بھی ہو گئی. پھر آمنا سامنا ہوتا ہے سیاستدانوں کا، ہوتا ہے جس طرح 16 ماہ 18 ماہ بلاول بھٹو وزیر خارجہ رہے شہباز شریف کے، آج شہباز شریف کو نون لیگ کو للکارنے والے سب سے بڑے وہ میدان میں ہیں. تو سیاست تو یہی ہوتی ہے، مرد تو پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہو جاتی. لیکن یہ ضرور تھا کہ جی خون کے پیاسے جو تھے نا وہ ختم ہو گیا تھا، کہ جی میں تیرا خون پی جاؤں گا، وہ ختم ہو گیا تھا. لیکن خان صاحب نے آ کے واپس اسی چلن کو دوبارہ بحال نہیں کیا، بلکہ 10 گنا آگے بڑھ گئے، آگے لے کر گئے. تو یہ جو صورتحال ہے کہ جوتا پڑنا کسی سیاستدان کو، کچھ نہیں ہوتا سیاستدان کو جوتا پڑھنے سے. خواجہ آصف کے منہ پہ سیاہی پھینک دی گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا. کچھ نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. کٹ کاٹ پڑتا اس سیاستدان کا جب وہ کہتا کہ یار میں نے معاف کر دیا، جانے دیں. وہ ایک صحافی تھے لاہور میں، وہ آئے ہوئے تھے، میرے علاقے سے تھے. حامد میر پر جب حملہ ہوا تھا تو انہوں نے شہباز شریف پر جوتا چلا دیا تھا. شہباز شریف نے کہا معاف کیا، میں نے جاؤ، چلے گیا. پھر لاہور میں دوبارہ وہ نظر نہیں آیا، واپس ادھر سندھ میں کہیں ادھر ادھر بھٹک رہا ہے بیچارہ. تو بیچارہ نہیں ہے، ظاہر غلط کیا تھا نا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بے شک ریاستی جبر کا شکار آپ ہیں، نون لیگ نہیں تھی ریاستی جبر کا شکار. انہوں نے کبھی یہ نہیں کیا تھا، یا پیپلز پارٹی وہی ہے کہ کسی کے جلسے میں جا کے نعرے لگائیں اور کسی کے مطلب یہ راستہ روکنا، جس طرح مصطفیٰ نواز کھوکھر کا روکا، احسن اقبال کا روکا تھا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یا جس طرح میرے اورنگزیب کو اور ان کے اوپر جو مسجد نبوی میں نعرے لگائے گئے تھے، یہ کوئی طریقہ نہیں، یہ کوئی چال چلن نہیں ہے. دوبارہ تو یہ افسوسناک واقعہ. نواز شریف صاحب کو 2 جھٹکے، ایک تو ذرا زور کا نہیں ہے، دھیرے دھیرے آ رہا ہے. وہ نواز شریف صاحب نے کل جو تھی اپنا منشور لانچ کرنے کی جو تقریب تھی، اس میں انہوں نے بات کی تھی، سرسری سی بات تھی. وہ بات کوئی نفرت کے زمرے میں نہیں آتی تھی، لیکن اس کا ریئیکشن شدید ہے. ہوا یہ تھا کہ نواز شریف صاحب نے ذکر کیا کہ جی دیکھیں یہ جو عمران خان صاحب ہیں، یہ ان کو پنجاب میں تو مسترد کر دیا تھا، کے پی کے میں ان کو کچھ ووٹ ملا تھا، لیکن میں اور مولانا فضل الرحمان صاحب مل کر ہم حکومت بنا سکتے تھے. کے پی کے میں 2013 کی بات ہو رہی تھی، اور مولانا صاحب میرے پاس آئے بھی تھے. انہوں نے کہا ان کو حکومت نہیں بنانے دیتے، ہم بنا لیتے مل کر. تو میں نے کہا نہیں جی، ہم مسلم لیگ نون سے ان کے پاس زیادہ ووٹ ہے، ان کا رائٹ ہے، وہ حکومت بنایا. پھر انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر حکومت بنا لی تھی، وہ سب کو پتہ ہے. تو میاں صاحب نے باتوں میں بات کی کہ یہ جو برائی ہے نا عمران خان نام کی، یہ بیماری ہے، یہ خیبر پختونخوا سے آئی ہے. اب ظاہر ہے اس کو جو ہے وہ اس پر مائل کیا گیا ہے. سلیم صافی نے اس پر لمبا چوڑا ٹویٹ دیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ بیماری پنجاب سے ہے، عمران خان کا تعلق لاہور سے ہے، اور ان کو آپ نے سیاستدان بنایا. مسلم لیگ نون چاہتے تھے آپ کے مسلم لیگ نون میں شامل ہو وہ، پھر آپ نے ان کو پلاٹ دیے شوکت خانم کے لیے، آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیماری جو ہے یہ لاہور سے آئی ہے، یہ کے پی کے کی بیماری نہیں. یعنی اس کو یہ کر کے پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب نے اینٹی پشتون اسٹیٹمنٹ دی. حالانکہ مجھے نہیں لگا ان کی اسٹیٹمنٹ سے، لیکن بہرحال اب اس پر عوامی نیشنل پارٹی نے معافی کا مطالبہ کیا ہے. سمر بلور نے نواز شریف صاحب سے کہ پشتون قوم سے آپ معافی مانگے، آپ نے غلط بات کی ہے. کچھ چیزیں سینسیٹیو ہوتی ہے، سیاستدانوں کو بات کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے، ضروری ہے. پاکستان جیسا جو ہے نا ملک جہاں پر اپنا کئی قومیتیں بستی ہیں، کئی زبانیں رہنے والے لوگ بستے ہیں، کئی قبائل بستے ہیں، تو یہاں پر لوگ اس چیزوں کو مائنڈ کرتے ہیں. تو اس طرح احتیاط ضرور کرنا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے نواز شریف صاحب نے اس طرح ان کا کوئی نہ مطلب کوئی کے پی کے میں کے لوگوں کے ساتھ یا وہاں کے عام لوگوں کو بیماری انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے عمران خان کو بیماری کہا ہے. بہرحال اب کچھ عرصہ نواز شریف صاحب پر اس کی تنقید رہے گی. کوئی اتنا بڑا ڈیمیجنگ شاید نہ ہو، لیکن جو ٹیکس بج چکا ہوا ہے نا ڈیمیج نواز شریف صاحب کو، وہ ہے اپنے بلوچستان میں مسلم لیگ نون کی کوشش تھی کہ اس بار ہم بلوچستان لیں گے. 2 صوبے تو کم از کم ہمارے پاس ہو. سندھ کلیئر ہے، پیپلز پارٹی کے پاس جائے گا. کے پی کے بڑی مشکل سے مسلم لیگ نون وہاں پر آج بھی پی ٹی آئی بہت زور کے ساتھ کھڑی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جنوبی کے پی کے میں تو پرفارم کر سکتے ہیں، لیکن دیگر علاقوں میں اس طرح شاید وہ پرفارم نہ کر پائے. تو کے پی کے کا بھی یعنی ایک
کم امکان، لیکن بلوچستان پنجاب ظاہر نون لیگ زور لگا کر اپنے پاس رکھ سکتی ہے، لے سکتی ہے. بلوچستان میں نون لیگ کا مسلم لیگ ان کا خیال تھا کہ بی اے پی وغیرہ کے ساتھ مل کر ہم وہاں جائیں گے اور اپنا بلوچستان کو اپنے ساتھ ملا لیں گے، یعنی مسلم لیگ نون کی اتحادی حکومت وہاں پر بنا لیں گے. میاں صاحب نے پنجاب سے کے بعد سب سے پہلا دورہ کیا بھی بلوچستان کا تھا. یوں مطلب لگ رہا تھا کہ جیسے فتح ہو گیا بلوچستان، سیاسی طور پر میں بات کر رہا ہوں. اس وقت بھی میں کہتا تھا کہ نہیں، آصف زرداری کا کام وہاں پر 2-3 سالوں سے چل رہا ہے. انہوں نے پینیٹریشن زیادہ کی ہے پیپلز پارٹی نے وہاں پر. اب خبر یہ ہے جو سورسز لائے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ سے بلوچستان نکل گیا. میاں صاحب نے ایک وزٹ کیا، اس کے بعد اس کو فالو اپ نہیں کیا، اور وزٹ کرنے کے بعد انہوں نے کسی کو ساتھ بٹھا کر کوئی پریس کانفرنس کرنا، کسی کو عزت دینا، وہ میاں صاحب نے نہیں کیا. کسی کے گھر چل کر نہیں گیا، ہوٹل میں سب کو بلا لیا. آصف زرداری سب کے گھر چل کر جا رہے ہیں، بلاول کو زرداری وہاں جا کر اپنا لوگوں کے گھر میں جا رہے ہیں. تو وہ ظاہر ہے وہ جو سوسائٹی ہے وہاں پر ہر بندہ سردار ہے، اس کا اپنا قبیلہ ہے، وہ ہر بندہ وہاں پر آصف زرداری اور نواز شریف ہے اپنے ایریا میں. تو بڑا ڈفرینٹ اپروچ ہے ان کی. تو ان کے ساتھ اگر اس طرح ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو نون لیگ کی طرف جو لوگ آ رہے ہیں وہ پیچھے ہٹے. اور آصف زرداری صاحب کا جو چال چلن وہ کہتے ہیں نا، سوال ہوا تھا کہ جی ایک زرداری سب پہ بھاری، تو انہوں نے کہا نہیں، ایک زرداری سب سے ہی آ رہی. تو پوچھا گیا کہ جی آپ کس طرح کر لیتے؟ انہوں نے کہا جی یہ ہمارا راستہ یہ، ہاتھ جوڑ کر سب کو، فقیر لوگ ہاتھ جوڑ کر سب کو اپنے ساتھ ملا لیتے تو لوگوں کو عزت دیتے. تو پھر جب یہ سردار ہو، اگر کہیں ادھر سے بہت زیادہ وہ تو جو بھائی لوگ ہیں ان سے اگر بہت زیادہ کوئی پریشر نہ ہو، اور وہ کہا کہ چلیں جی اپنی آپ دیکھ لیں جی، پی ٹی آئی کی طرف نہیں جانا، باقی آپ کی مرضی، آپ کے گھر جائیں گے، تو وہ لوگ آصف زرداری کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں. تو میاں نواز شریف صاحب کو میرے سورسز کے مطابق ان کو یہ اطلاع دی جا چکی ہے کہ بلوچستان کا سوچنا چھوڑ دیں، پنجاب پر فوکس رکھیں، پنجاب اپنا نکالیں، پنجاب سے میکسیمم سیٹیں نکالیں، صوبائی حکومت بنانے کی پوزیشن میں بنے، اور اگر پنجاب سے قومی اسمبلی کی زیادہ سیٹیں نکال کر آپ اتحادی یا سمپل میجورٹی کے ساتھ حکومت بنا سکتے ہیں، ادھر فوکس کریں. باقی سندھ، بلوچستان، ادھر آپ کی دال نہیں گلنی. یہ میں بڑا مطلب پارلیمنٹری لفظ ہے، لیکن سیاسی طور پر کہا گیا کہ جی آپ کی دال نہیں گلنی. جو بہت بڑا جھٹکا ہے مسلم لیگ نون کے لیے، نواز شریف کے لیے. سمجھایا جا رہا تھا کہ اس بار نواز شریف صاحب آئیں گے تو سندھ بھی لے لیں گے، سندھ میں بھی حکومت بنائیں گے اپنی، اور بلوچستان میں بھی اپنی اتحادی حکومت بنوائیں گے، کے پی کے میں بھی اتحادی حکومت بنوائیں گے. پہلی بار ہوگا کہ چاروں صوبوں میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ہوگی. پہلے رہی ہے لیکن ظاہر ہے وہ کچھ اور ماحول میں رہی تھی، لیکن مطلب اپنا 99 کے بعد پہلی بار نواز شریف صاحب کی حکومت بنے گی. تو ایسا نہیں ہوا. اب دیکھتے ہیں انتخابات کے بعد کیا نتائج آتے ہیں، میاں صاحب کو کیا ملتا ہے. 8 فروری کو پتہ چلے گا، اور 8 فروری میں اب کوئی زیادہ دن نہیں رہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.